مجرے غم گسارو کون جانے کیا ہوا. مجرے غم گسارو کون جانے کیا ہوا. ارے ڈوبے جاتے ستاروں کو نہ جانے کیا ہوا. مجھے غم گسارو ماتم شبیر میں ایک ایک کلی مرجھا گئی. ماتم شبیر میں ایک ایک کلی مرجھا گئی کہ آج جنت کی باروں کو نہ جانے کیا ہوا. مجھے ان غم گسارو ہر طرف بکھرے پڑے کربلا کی خاک پر. ہر طرف بکھرے پڑے کربلا کی خاک پر کہ آج قرآن کے سپاہوں کو نہ جانے کیا ہوا. مجھے ان غم گسارو پڑ گئی پھیکی شبستہ نے حرم کی روشنی. پڑ گئی پھیکی شبستہ نے حرم کی روشنی. ارے کربلا کے چاند تاروں کو نہ جانے کیا ہوا. مجھے ان غم گسارو کربلا والوں کی شاید تشنگی یاد آ گئی. کربلا والوں کی شاید تشنگی یاد آ گئی. ارے رو رہے آبشاروں کو نہ جانے کیا ہوا. مجھے ان غم گسارو نقش سجدہ کربلا کی سرزمین پر رہ گیا. نقش سجدہ کربلا کی سرزمین پر رہ گیا. اور ان سجدہ گزاروں کو نہ جانے کیا ہوا. مجھے ان غم گسارو کو نہ جانے کیا ہوا. ارے ڈوبے جاتے ہیں
ستاروں کو نہ جانے کیا ہوا مجھے ان غم گساروں. نعرے سلوات بھاوان بلند. شاہ کی لاڈلی جب قیدیے زندہ ہوئی، روئی گھبرائی بہت اور پریشان ہوئی. قید خانے کی گھٹن موت کا سامان ہوئی. جان لگتا تھا کہ معصوم کی بے جان ہوئی. لاش شبیر کی مقتل میں تڑپ جاتی تھی. قید خانے سے جو بچی کی صدا آتی تھی. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. ارے قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی یتیمہ بابا. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. میں بیان کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے، ہے کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایت تم سے. سنتی ہوں دادی نے کھایا تھا تماچا بابا. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. نیل رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو، عمر ہو 4 برس اور کمر میں غم ہو. آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. خون
کیا تھا میں نے، آپ کا چہرہ تو پہچان لیا تھا میں نے، آپ پہچانو گے کیسے میرا چہرہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، آپ تھے دور تو میں سارے ستم سہتی رہی، ہے رو پڑی کوفے کے دربار میں سہ نہ سکی، آپ کے سامنے جب شمر نے مارا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسول ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ ارشاد باری تعالیٰ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، اور اس حقیقت کی طرف اللہ ارشاد فرما رہا ہے جس حقیقت کے تحت اس نے پوری دنیا کو خلق کیا، اور جو گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ یہ نظام کائنات جو اللہ نے بنایا ہے، اس میں ہر ایک کندھوں کے اوپر، ہر ایک کندھے کے اوپر کوئی نہ کوئی ذمہ داری رکھی گئی ہے، اور ذمہ داری تب اور بڑھ جاتی ہے جب انسان اس ذمہ داری کا اقرار کر لیتا ہے۔ سب سے بڑی جو ذمہ داری کا اقرار ہے وہ ایمان ہے، اور اللہ نے اس کائنات میں ان لوگوں کو، جن لوگوں نے کلمہ طیبہ کو سمجھا، کلمہ توحید کو سمجھا،
الہی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کیا، اللہ نے ان لوگوں کے اوپر بڑی ذمہ داریاں عائد کی اور بڑی ذمہ داریوں کو رکھا۔ ہم جب تک اس دنیا میں ہیں اور جب تک اس کائنات میں ہیں، ایک ایک پل اور ایک ایک لمحہ ذمہ داریوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ کوئی ایسا پل نہیں ہے جس پل میں کوئی نہ کوئی ہمارے اوپر ذمہ داری نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا، الہی مشن میں شامل ہوئے، توحید کے پرچم بردار ہوئے اور اپنی خلقت کے مقصد کو سمجھا، اللہ نے ان کو نجس قطرے سے تو خلق کیا تھا، مگر مخلوقات میں سب سے زیادہ شرف بخش کر انہیں اشرف مخلوقات بنا دیا۔ یہ انسان اشرف مخلوقات نہیں ہے، جو ہم عام طور پر اللہ کی سب سے بہترین مخلوق انسان نہیں ہے۔ انسان تب اشرف ہے جب وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے۔ لہذا مخلوقات کی جو گفتگو آئی، میں چونکہ میرا عنوان اس حقیقت کی عکاسی کرنا ہے، اس حقیقت کو پیش کرنا ہے جس حقیقت کا ہم انکار کریں چاہے اقرار کریں، وہ ہمارے کندھوں کے اوپر اس کا بوجھ رکھا ہوا ہے، اور وہ بوجھ ہے کلمہ توحید کی ذمہ داریوں کو سمجھنا، شجر طیبہ کی ذمہ داریوں کو سمجھنا۔ اس لیے جب شجر طیبہ کی لوگوں نے تفسیر کرنا شروع کی تو ہر انسان نے اپنے اپنے اعتبار سے تفسیر کی۔ کسی نے شجر طیبہ کو کہا جو اللہ نے جس کی مثال دیا ہے کہ جو کلمہ طیبہ کی تمثیل ہے، جو کلمہ طیبہ کا ہو بہو ہے، مشابہ ہے، مثال دی جا رہی ہے جو اللہ دے رہا ہے، اس سے مراد شاید کھجور کا درخت ہے۔ کسی نے کہا اس سے مراد انجیر کا درخت ہے۔ کسی نے یہ کہا کہ اس سے مراد رمان یعنی انار کا درخت ہے۔ دیکھیں، قرآن تو وہ بحر ذخار، میں نے کل آپ کے سامنے کہا تھا کہ قرآن تو وہ سخی دریا ہے کہ چاہے ساحل پر ہو، چاہے مجدھار میں ہو، چاہے اس کے تہ میں ہو، ہر ایک کو قرآن کچھ نہ کچھ عطا کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی پہنچے اور اس کو کچھ نہ ملے۔ ہاں، یہ ضرور ہے اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ جیسی جس کی فکر ہوگی ویسا ہی اس کو نصیب ہوگا۔ اگر انسان اعلیٰ ترین مقام پر پہنچنا چاہتا ہے تو فکر کو اپنے متعالی کرے اور بلندیوں کی طرف جائے، اور اگر کوئی نہیں پہنچنا چاہتا ہے تو جیسی فکر ہوگی ویسا عمل ہوگا، ویسا نتیجہ ہوگا۔ اور آپ تو جانتے ہیں، میں بات کو اور گھمانا نہیں چاہتا ہوں، آپ تو جانتے ہیں جیسی فکر ویسا عمل، یہ عمل کوئی چیز نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہم عام طور پر یہ سوچ لیتے ہیں کہ شاید یہ وہ آگے بڑھ گیا، یہ آگے نہیں بڑھ پایا، وہ بزنس کا ٹائکون بن گیا، یہ معمولی امپلائی رہ گیا، وہ اتنی ترقی کر گیا، یہ اتنی ترقی کر گیا، یہ پیچھے کیوں رہ گیا۔ ارے سماج کو تو چھوڑ دیجیے، کبھی کبھی ایک باپ کی باصلاحیت باپ کی دو بیٹوں میں اتنا فرق ہو جاتا ہے کہ ایک آسمانوں پر اور ایک زمین پر بیٹھا رہ جاتا ہے۔ تو بھائی اگر نسب تمام تر پورا سپورٹ کر رہا ہے تو ایک بیٹا اتنی بلندی پر اور ایک بیٹا اتنی پستی میں کیوں کا؟ اس کی وجہ یہ ہے جس کی فکر جتنی بلند و بالا تھی اس کا عمل اتنا ہی بلند و بالا ہوتا چلا گیا، اور اسی کو قرآن نے پیش کیا ہے۔ میں جو اس گفتگو کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ انسان کو ملتا کچھ نہیں، ملتی صرف میراث ہے۔ انسان کو ملتا کچھ نہیں ہے، دریائے عشق سے، دریائے عشق توحیدی سے، دریائے معرفت سے جتنی جس انسان کے اندر صلاحیت ہے غوطہ زنی کی، اتنی ہی انسان کو چیزیں نایاب اور کامیاب میسر ہوتی چلی جائیں گی، جتنی جس کی صلاحیت ہے۔ آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیجئے،
آپ کے ماحول میں دیکھتے ہو کچھ آپ میں پڑھاتے بھی ہوں گے، پروفیسرز بھی ہوں گے، کچھ ٹیچرز ہوں گے، ہر ایک کی آپ محنت تو برابر کرتے ہیں، مگر ہر طالب علم کو آپ کامیاب نہیں کر سکتے۔ آپ پڑھاتے بھی ہوں گے، محنت تو آپ کی برابر چل رہی ہے، لیکن اسی میں کچھ ایسے ہوں گے جو آگے چل کر آپ کے نام کی پہچان بن جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو زندگی بھر اپنے آپ کو یہ پہچانواتے رہتے یہی میرا ٹیچر ہے۔ کوئی کہاں پہنچ جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا اس کی وجہ یہ کہ جس کی جتنی فکر کام کرتی ہے، جتنی جس کی صلاحیتیں کام کرتی ہیں، اتنا ہی انسان کو حاصل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے آپ جانتے ہیں، بالکل ویسے ہی رحمت للعالمین کا دربار تو ہمیشہ ہی سجا رہتا تھا، وہ تو دربار ہمیشہ عشق اور معرفت بانٹا کرتا تھا، لیکن آپ جب اس دربار کے شاگردوں کو دیکھیے تو کوئی سلمان ہے، کوئی ابو ذر ہے، کوئی مقداد ہے، اور کچھ ایسے ہیں پورا لیکچر پیغمبر کا ختم ہو جاتا تھا، باہر نکلتے تھے یہی پوچھتے تھے رسول کہیں کیا رہے تھے؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ بہت سے لوگوں کو باتیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ شعور اور ادراک کی گفتگو ہے۔ لہٰذا اللہ نے جس منزل پر ہر انسان کا اپنا سیطرہ ہے، ہر انسان کی اپنی کوشش ہے، ہر انسان کی اپنی صلاحیت ہے۔ کسی نے رمان کہا، انار کہا، کسی نے کھجور کہا، کسی نے زیتون کہا، کسی نے انجیر کہا، ہر انسان نے اپنے اپنے اعتبار سے اس شجر طیبہ کو معنی کرنے کی کوشش کیا، میننگ کرنے کی کوشش کیا۔ مجھے نہیں پتا کہ کلمہ طیبہ کی کھجور میں کون سی شباہت پائی جاتی ہے، اب مجھے تو یہ نہیں پتا کہ شجر کلمہ طیبہ کی اس انار کے اندر کون سی صلاحیت پائی جاتی ہے، لیکن جن کی دنیا کا ہم و غم اسی دنیا کے شجرے، اسی دنیا کے پھل پیڑ پتے ہوں، لہذا ان کو سمجھ میں وہی آئے گا۔ لہذا کسی نے آ کر چھٹے امام سے پوچھا، فرزند رسول آپ یہ بتائیے، بڑے کشمکش میں ہم ہیں، سمجھ میں آ نہیں رہا ہے، یہ اللہ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ، یہ کون سا شجرہ ہے جو توحید کی مثال بن کر بیٹھا ہوا ہے؟ کون ہے جس کو اللہ کلمہ طیبہ کی مثال دے رہا ہے؟ اگر تم کو کلمہ طیبہ کو سمجھنا ہو تو شجر طیبہ کو سمجھو۔ یہ شجر طیبہ ہے کیا؟ ذرا آپ ہم کو بتائیے۔ ایک مرتبہ چراغ ہدایت کا وہ شاہکار چھٹے امام فرماتے ہیں، تم نے غور نہیں کیا، یہ عام پیڑ جیسے نہیں ہے، یہ عام درخت نہیں ہے، بلکہ اس درخت کو دیکھو جس کی جڑیں ثابت ہیں، جس کی فرعیں، جن کی شاخیں آسمانوں کی طرف ہے، ان کو محسوس کرو کیا ہے؟ کہا جو جڑیں ثابت ہیں، جن کو حوادث ہلا نہیں سکتے، جن کو حالات بدل نہیں سکتے، جن کو دنیا کی کوئی طاقت بگاڑ نہیں سکتی، یا یوں کہوں جن کو پوری دنیا کی حکومت اور اقتدار مل جائے اور اس کے مزاج کو بدل نہ سکے، یا اور لفظوں کو بدلوں، کہا یہ شجر طیبہ کی جڑ وہ ہے کہ اگر اس کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے، دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے تاکہ اس کو ضعیف کر دیا جائے، یہ ضعیف نہیں ہوگا۔ یہ ہے کون؟ کہا اس کی جو شجر طیبہ کی جڑ ہے وہ جڑ ہمارے جد ہیں۔ مولانا صاحب بڑی معذرت، السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ؟ تو یہ کون سی بات؟ کہا جو شجر طیبہ کی جڑ جس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، جس کی ثابت ہے، محکم ہے، مستحکم ہے، مضبوط ہیں، قوی ہیں، یہ ساری صلاحیتیں، کہ یہ ہمارے جد ہیں، لیکن وہ جڑ جس کا اظہار نہ ہو پائے، بہت سی ایسی جڑیں ہیں جو دکھتی نہیں ہیں، نہ ان کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، نہ ان کا اقتدار ظاہر ہوتا ہے۔ جڑیں کب ان کی قوت ثابت ہوتی ہے؟ جب ان کے پاس تنا موجود ہو، جب ان کے پاس اس کی پیڑ کی وہ جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے، شاخوں سے پہلے تنا ہم بولتے ہیں اس کو، کہا وہ موجود ہو۔ کہا جتنی جڑ مضبوط ہے اتنا ہی مضبوط اس کا تنا ہونا چاہیے۔ کہا تنا کون ہے؟ کہا وہ تنا ہمارے جد امیر المومنین ہیں۔ یہ کون سے تنے؟ کہا یہ تنا جو ہے
یہ ہمارے جد ہیں. کہا یبن رسول اللہ، جڑیں سمجھ میں آ گئیں، اس کا تنا سمجھ میں آ گیا. یہ فرعها فی السماء ہے. یہ کون سی شاخیں ہیں جو بلندیوں تک پہنچی ہوئی ہیں، آسمانوں تک پہنچی ہوئی ہیں؟ امام نے فرمایا وہ ہم ہیں، وہ ہم ہیں جو آسمانوں تک ہم کو اللہ نے شاخوں کو اس درخت کی پھیلایا ہوا ہے. کہا لیکن ایک بات یاد رہے، صرف ہم، ہمارے جد رسول اللہ ہی نہیں ہیں. کہا اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے، اگرچہ ایک بہت لمبی گفتگو ہے حدیث کا، لیکن ایک پہلو کے اوپر. کہا یہی نہیں ہے، کہا ایک اور چیز ہوتی ہے، اور اس چیز کا نام ہے جو ہمیشہ ساتھ میں رہتی ہے. اس کا نام ہے اس کے پتے، اس کا برگ، اس کے پتے، اس کے لیوز. یہ کیا ہوتی؟ کہا یہ پیڑ کا ایک حصہ ہے، مگر ایک فرق ان میں ہوتا ہے، کبھی ہوتی ہیں کبھی گرتی ہیں، کبھی ہوتی ہیں کبھی گرتی ہیں. کہا یہ کوئی اور نہیں، یہ تم ہو، یہ تم چاہنے والے ہو میرے، یہ تم میرے شیعہ ہو، یہ میرے ماننے والے ہو. جب بھی اس دنیا میں ایک ماں کی کوکھ سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کے دل میں ہماری محبت ہو، اللہ اس پیڑ میں ایک پتا بڑھا دیتا. یہ شجرہ طیبہ ہے، اور اگر کوئی دنیا سے چلا جائے تو ایک پتا گر جاتا ہے. کون سی بات؟ کہا یہ وہ عام شجرہ نہیں ہے. لہذا گفتگو جو ہماری آئی یہاں پر اس طرف میں لے کے چلا آپ کے سامنے گفتگو کو، کہ کوئی بھی چیز اشرف ہوتی نہیں ہے جب تک شرف کو سمجھے نہیں. یا انسان خود بافضیلت ہو، اور یا فضیلتوں سے وابستہ ہو جائے. کوئی تیسرا رات، یا ہم خود شجر طیبہ ہوں یا شجر طیبہ سے وابستہ ہو جائیں. کوئی اور تو ہمارے پاس راستہ ہے نہیں ہے. بھائی ساری کائنات، قبلہ ساری کائنات کو یا فضیلتیں ذاتی طور پر ملتی ہیں، یا ان فضیلتوں سے وابستگی کی بنیاد پر ملتی ہیں. میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے، بات کو تھوڑا سا اور واضح کرتا چلوں. بھائی یہ تو وہی لکڑی ہے نا، اگر ریسٹورنٹ پہ چلی جائے تو یہ ٹیبل بن جاتی ہے. لکڑی تو لکڑی، آپ آسمان سے ایک لکڑی نہیں لے کر آئے. یہی ٹیبل بن جائے تو لوگ شراب بھی پیتے ہیں. کرسیاں گھر میں، دروازے، در و دیوار لکڑی لکڑی ہے. اچھے گھروں میں دروازے لگ جائیں، خانہ کعبہ میں اگر دروازہ لگ جائے، حرم میں دروازہ لگ جائے، محترم لکڑی تو لکڑی ہے. بڑا سے بڑا عالم آئے، پہلے اس کو چوم کر کیوں بیٹھتا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ بھائی آپ نے کبھی سوچا یہ لکڑی کو کیوں چوما جا رہا ہے؟ یہی لکڑی تو ہمارے دروازے میں، گھر میں ہے، پخانے میں بھی یہی والی لگی ہوئی ہے. توجہ چاہتا ہوں، یہی لگی ہوئی ہے، ہمارے واش روم میں بھی یہی لگی ہوئی ہے. لکڑی تو لکڑی ہے، اس کو پیروں سے بھی کھولا جاتا ہے. اس کا احترام یہ ہے کہ اس کو چوم کے بیٹھا جاتا ہے. تو آواز آئے گی لکڑیوں کی کوئی عظمت نہیں ہے، عظمت نسبتوں کی وجہ سے ہے. اگر نسبتیں مضبوط ہوتی چلی جائیں تو چیزوں کی عظمت بڑھتی چلی جاتی ہے. جتنی عظیم جگہ سے کوئی بھی چیز منسوب ہوگی اتنی ہی صلاحیتیں پیدا ہوتی چلی جائیں گی. یہ لکڑی، اور اسی لیے میں نے پھر عرض کر رہا ہوں، یہی وجہ ہے کہ جب نسبتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، چیزوں کی ویلیوز بڑھتی چلی جاتی ہیں. آپ ہمارے ملک میں دیکھ لیجئے، کبھی کبھی نیا چشمہ اتنا مہنگا نہیں ہوتا جتنا کسی بزرگ کا چشمہ جو 200 سال پہلے بنا تھا، اینٹک جس کو ہم کہتے ہیں. کیوں؟ کہانی اس چشمے میں جو شاید سڑک پہ دن رات پڑے رہتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. نسبت نے اس کی قیمت کو بڑھا دیا ہے، نسبت نے اس کی ویلیو کو بڑھا دیا ہے. لکڑی لکڑی ہے، لیکن اگر منسوب ہو جائے کسی بڑی ذات سے، اس ذات سے وابستہ ہو جائے جس نے ممبر کو بنا کر علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا، تو اب جو ممبر ولایت علی سے وابستہ ہوگا وہ چوما بھی جائے گا، اس کا احترام بھی کیا جائے گا، اس کی قدریں بھی کی جائیں گی. لیکن اگر یہی ممبر امیر شام کے دربار میں پایا جائے گا تو اب یہ ممبر نہیں ہوگا. سید الساجدین آواز دیں گے یہ ممبر نہیں، لکڑیوں کا ڈھیر ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ہر چیز اپنی نسبت کی وجہ سے اس کو اہمیت بھی ملتی ہے، اس کو عظمت بھی ملتی ہے. ورنہ آپ کائنات میں دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں،
میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، کوئی بھی جگہ، کل ہماری گفتگو یہی بھی آ کے رکی تھی، کوئی بھی جگہ آپ کو فضیلت عطا نہیں کر سکتی اگر آپ کے اندر فضیلتوں کو حاصل کرنے کی صلاحیت نہ ہو۔ کوئی چیز، ایک مثال دی جاتی ہے، ساری زندگی چندن کے درخت سے لپٹا ہوا سانپ، توجہ چاہتا ہوں، ساری زندگی چندن کے درخت سے لپٹا ہوا سانپ، اس کی برودت، اس کی صلاحیت، اس کی ٹھنڈک، اس کی مروت، اس کی حمیت، اس چندن کے درخت کا اثر الگ ہے، اس سانپ کا درخت الگ ہے۔ بظاہر کائنات دیکھ رہی ہے، دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، میں ہر بات کا ذکر نہیں کر سکتا، میں نے پہلے کہا تھا قرآن صاحبان فہم کے لیے نازل ہوا ہے، تاریخ صاحبان فہم کی بات کرتی ہے۔ عقل کا جو اللہ نے ہمیں زیور عطا کیا ہے، یہ ہمیں بازاروں میں رسوا نہیں ہونے دیتا ہے۔ علی والوں کو بیان کرنے کی ضرورت ہوتی نہیں ہے، علی والے سمجھتے ہیں، چندن کو بھی سمجھتے ہیں، سانپ کو بھی سمجھتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، چندن کو بھی سمجھتے ہیں، سانپ کو بھی سمجھتے ہیں۔ ساری زندگی چندن کے ساتھ ساتھ سانپ ہے، مگر اس کی صلاحیتوں کو لے نہیں پایا۔ کیا چندن کے اندر عطا کی صلاحیت نہیں ہے؟ کہا اس کے اندر دینے کی صلاحیت تو ہے، اس میں لینے کی صلاحیت نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بھائی اس کے اندر عطا کی صلاحیت تو ہے، اس کے اندر لینے کے، اب اس چندن کا دوش نہیں ہے، یہ سانپ کا دوش ہے۔ ساری زندگی رحمتوں کے بغل میں رہ کر بھی، توجہ چاہتا ہوں، ساری زندگی رحمتوں کے بغل میں رہ کر بھی جو چیزیں عذاب شدہ ہوتی ہیں وہ رحمتوں کا معیار نہیں بن سکتی ہیں۔ لیکن اگر کسی کے اندر جذبہ کمال پایا جاتا ہے، کسی کمال کو حاصل کرنا چاہتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ رحمت کے بغل میں رہے۔ رحمت مدینے میں ہے، اویس یمن میں ہے، مگر کمال اتنا ہے، اتنی دور سے صلاحیتیں اتنی زیادہ ہے کہ رحمتوں کو حاصل کر کے اویس قرنی بن گیا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تو حقیقتیں کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کو کوئی عطا نہیں کر سکتا ہے، یہ سوال نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا قرآن نے بھر دیا اٹھا کے مثالوں کو۔ قرآن نے، میں نے کل آپ کے سامنے پیش کیا، جناب نوح کے بیٹے سے زیادہ بافضیلت کون ہوگا؟ آپ دیکھیں، نبی کا بیٹا ہے، آپ بیویوں کو تو چھوڑ دیجئے، جناب نوح اور جناب لوط کی، جن کو قرآن نے مثال پیش کیا، بیٹوں کی بات آپ دیکھ لیجئے، ان سے زیادہ اچھے نسب کا کون ہے کوئی؟ بہترین خاندان، بہترین شرافتوں کا خاندان، یہ وہ گھرانہ ہے جہاں پر ہمیشہ وحی اترتی ہے، فرشتے آتے ہیں، آسمانی خبریں آتی ہیں، لیکن دنیا ہدایت پا گئی، قوم کشتی میں سوار ہو گئی، بیٹا نہیں بیٹھا۔ تو اب یہ بتائیے، کیا نبی کی کمی ہے؟ کہا نہیں، نبی کی کمی نہیں ہے۔ بھائی اگر کوئی لب ساحل پیاسا مر جائے تو یہ سمندر کی کنجوسی نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر کوئی لب ساحل مر جائے تو یہ سمندر کی ستم ظریفی نہیں ہے، یہ سمندر کا بخل نہیں ہے، سمندر تو عطا کرتا ہی ہے، تمہیں لینا نہیں آتا، جو حقیقت ہے۔ لہذا ساری زندگی نبی کے ساتھ ساتھ، نبی کا بیٹا، یوسف کے بھائی، تمام تر چیزیں جو قرآن نے پیش کیا۔ اور مثالوں کو میں آپ کو پیش کروں، انسان جب تک خود کو نہ بدلے، توجہ چاہتا ہوں، کوئی نہیں بدل سکتا۔ میں کبھی کبھی جب ان لوگوں سے ملاقات، بعض یہاں پر الحمدللہ ایسے لوگ ہیں، میں واقعاً میں ان کے خاک پا اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ اللہ نے جس خاندان میں ہم کو پیدا کر دیا، پیدا ہونا کمال نہیں ہے، توجہ چاہتا ہوں، خدا کی قسم، پیدا ہونا کمال نہیں ہے، بلکہ اپنی فطرت کی آواز کو سننا کمال ہے۔ شاید اگر ہم دوسری جگہ کہیں پیدا ہوتے تو معلوم نہیں تھا کہ ہم اس مکتب پر آ پاتے کہ نہیں آ پاتے، لیکن ہم ان لوگوں کے قدموں کے خاک سے بھی اپنے آپ کو پست سمجھتے ہیں جو پیدا کہیں بھی ہوئے وابستہ ہو گئے آ کر۔
کیوں؟ کیونکہ فطرت کی آواز سنی انہوں نے، اپنے کمال کو پہچانا انہوں نے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کوئی بھی چیز کسی کو کمال عطا نہیں کر سکتی اگر انسان کمال کو حاصل نہ کرنا چاہے۔ نتیجہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، میں نے جس کی مثال قرآن نے کچھ مثالوں کو پیش کیا، کچھ مثالیں آپ نے معلوم نہیں، کچھ آپ میں سے ہوں گے جنہوں نے تاریخ پڑھی بھی ہوگی، لیکن زیادہ تر تو تاریخ سنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، تاریخ کہتی کیا ہے؟ جب اوراق پلٹیے تاریخ کے، کتنی بڑی اپارچونٹی ملی، کتنی بڑی توفیق ملی کچھ ہستیوں کو، خدا کی قسم اگر وہ چاہتے تو ہدایت کا مینارہ بن جاتے۔ کتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ انہی میں سے میں آپ کو مثال دوں، کتنی ہستیاں ایسی ہیں جو ساری زندگی عظمتوں کے کنارے رہ کر بھی بے عظمت رہ گئیں، بے صلاحیت رہ گئیں، بلکہ یوں کہا جائے، مثال ہمارے یہاں دی جاتی، چراغ تلے اندھیرا، چراغ تلے اندھیرا، بظاہر یہ پوری دنیا کو روشنی دیا کرتا ہے لیکن اس کے نیچے ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ چراغ اپنے نیچے کی جو تاریکی ہے، وہ تاریکی جو اپنے آپ کو مٹا نہیں سکی، بظاہر چراغ سے وابستہ ہے، جہاں جہاں چراغ وہاں اس کا نچلا حصہ، مگر پوری دنیا کو یہ روشنی تو دے رہا ہے، مگر اس نچلی صلاحیتوں میں وہ چیزیں پائی نہیں جاتی ہیں جو نور سے فیض یاب ہو سکے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ساری زندگی ہدایتوں سے وابستہ، ہادیوں سے وابستہ، اچھے گھرانوں سے وابستہ، مگر وہ کمال کو حاصل نہیں کر پائے۔ اور اسی کے مقابل کچھ لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے نہ کسی کو نمازیں پڑھتے دیکھا، نہ توحید کا پیغام سنا، نہ دین سنا۔ بھائی آپ دیکھیں، نوح کی بیوی نبی کے ساتھ اور فرعون کی بیوی، کوئی مثال ہے؟ کوئی مقایسہ ہے؟ ایک جعلی خدا کے گھر میں رہ کر اپنی توحید بچا گئی اور ایک خدائے برحق کے نمائندے کے گھر میں رہ کر اپنا شرک چھپا نہ سکی۔ توجہ ہے نا؟ اپنے شرک کو چھپا نہ سکی۔ یہ مطلب کیا؟ قرآن یہ بتاتا ہے کسی جگہ پر رہنا، کسی مقام پر جانا، کسی جگہ اچھے آدمی سے وابستگی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی کمال تک پہنچ گئے۔ مثال دوں میں آپ کو، کتنے ہیں وہم قلبی جس نے حسین کو دیکھا تک نہیں۔ آپ مثال دیکھیں قرآن میں، 13 دن کا شادی شدہ انسان رسول کے نواسے کو دیکھا نہیں، توحید کا پرستار نہیں، نبوت کو جانتا نہیں، بس اس کے دل میں علی کی محبت ہے، اس محبت پر فنا ہو جانا چاہتا ہے، فدا ہو جانا چاہتا ہے، فنا ہو جانا چاہتا ہے۔ اس نے خود کی تربیت کی اور اس ماں کی آغوش میں رہا جس نے اس کو وقت کے اعتبار سے خراب نہ ہونے دیا۔ کبھی علی کے ساتھ نہیں رہا، کبھی امام کے ساتھ نہیں رہا، مگر تاریخ یہ بتاتی ہے اس انسان کے اوپر جس کا مذہب بھی مذہب اسلام نہیں، نصرانی مذہب سے وابستہ رکھ رہا ہے، لیکن جب یہ کمال تک پہنچا، سہیر کمال تک پہنچے، حور کمال تک پہنچے، یہ جتنی ہستیاں ہیں، تو اب یہ ان کا کل نہ دیکھو، آج دیکھو۔ اور آج اتنا بلند بالا ہے کہ جس امام پر دنیا قربان ہونا چاہتی ہے وہ امام وقت اپنے ماں باپ کو ان پر قربان کر رہا ہے۔ یہ کل والا حر نہیں ہے، یہ کل والا زہیر نہیں ہے۔ ایک طرف یہ لوگ، دوسری طرف ابن ملجم کو آپ دیکھیے۔ میں اور کسی کی مثال کیا دوں، اسی کم بخت کی آپ دیکھ لیجئے مثال۔ آیا ہے عشق علی میں قربان ہو کر، لیکن نمازیں پڑھنا تو اس نے اپنے آپ کو سکھا دیا، لیکن اپنے نفس کو توحید کے زیر سایہ تربیت نہیں کر پایا۔ ساری زندگی امام بتا بھی رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہ ہو کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ ابن ملجم تم ہی مجھے مارو گے، اور یا امیر المومنین اگر یہ مسئلہ ہے تو آپ مجھے قتل کر دیجئے۔ کہا نہیں، جرم تم سے صادر نہیں ہوا، جرم تم سے ہوا نہیں۔ اس میں ایک اشارہ ہے، میرے مروانے کا، میرے ہاتھوں سے مر جانے کا انتظار کیوں کر رہا ہے؟ اپنے آپ کو بدل لے۔
بھائی اس نے یہ تو سوچا، توجہ چاہتا ہوں، اس نے یہ تو سوچا علی اگر میں برا بنوں گا تو مجھے مار دیجئے، کاش کی گردن کٹوانے سے پہلے وہ یہ سوچتا میں نفس کو اپنے قتل کر دوں۔ اتنی بڑی فرصت ہے، میرا مولا مجھے کہہ رہا ہے تو مجھے مارے گا، مولا فرصت بھی دے رہا ہے، اس نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ ساری زندگی علی کے ساتھ رہا مگر بلندیوں کو پا نہ سکا۔ نتیجہ ابن ملجم کو آپ دیکھ لیجیے، اور بھی مثال دوں، شمر کوئی معمولی آدمی نہیں۔ ایک میں اور آپ کو مثال دوں، بات واضح ہو جائے گی۔ صفین میں مولا کے ساتھ ساتھ ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، آپ ایک سوال کا جواب دیجیے، اگر میدان صفین میں شمر مر جاتا تو آپ برا بھلا کہتے ہیں اسے؟ کوئی تھا جو شمر کو برا بھلا کہتا؟ لیکن صفین میں وہ نہیں مرا، اللہ نے اس کو فرصت دی، کربلا تک آیا۔ کتنی بڑی صلاحیت اس کے اندر تھی، امام کے ہمرکاب، امام کے ساتھ دشمن کے خلاف لڑ رہا ہے، اگر یہ صفین میں مارا جائے تو شہید، کربلا تک آیا۔ اب یہی شمر ہے جس نے اپنی فطرت کی آواز کو نہیں سنا، صفین میں علی کا ساتھی، کربلا میں علی کے دشمن کا ساتھی۔ فرق کیا ہے؟ کا فرق یہ ہے، کچھ لوگ حالات کے بہاؤ میں ایسا بہتے ہیں کہ اپنے وجود کو بچا نہیں پاتے، نتیجہ آپ دیکھیں شمر تباہ ہو گیا۔ بڑی شبس، معمولی ہستیاں نہیں، ان کی تاریخ پڑھیں آپ، معمولی ہستیاں نہیں۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں یہ تو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے فرش عذاب پر بیٹھنے کی، عزاداری سید الشہداء کرنے کی۔ اللہ یہ توفیق دے کہ زندگی بھر اس کو پکڑ کر رکھیں، ایسا نہ ہو ورنہ کبھی کبھی ایک معمولی سی بات آگے تو میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ اگر میں کسی جوان سے پوچھوں، چلیے دانش بھائی سے پوچھ لیتے ہیں، کربلا سے آپ نے کیا سیکھا؟ کم سے کم فرض کر جتنی بھی عمر ہے، میں آپ کو کم کر کے بتاتا ہوں، 25-30 سال رکھ لیجیے، کربلا سنتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک جوان سے اگر پوچھا جائے کربلا سے کیا سیکھا، اگر اچانک سے سوال ہو جائے تو جواب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جس چیز کے اوپر ہم نے برسوں لگا دیے ہیں اس کا ماحصل معلوم نہیں ہے، اس کا محصول معلوم نہیں ہے، تو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بھائی اگر کوئی بہت ہی قابل انسان ہے، اس سے پوچھا جائے کیا سیکھا، ارے کربلا سے ہم نے ایثار سیکھا، وفاداری سیکھی، ہم نے سخاوت سیکھی، ہم نے سعادتوں کو سیکھا، ہم نے بلندیوں کو سیکھا۔ دوسرا سوال، آپ کے اندر وہ ہے؟ یعنی 1400 سال سے جو حسین ایثار بانٹ رہا ہے، قربانیاں بانٹ رہا ہے، وفاداریاں بانٹ رہا ہے، جذبہ محبت بانٹ رہا ہے، کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں دلوں کی ہریالی بانٹ رہا ہے، مردہ دلوں کو حیات بانٹ رہا ہے، انسانیت کو شرافتیں بانٹ رہا ہے، تمہارے پاس ایثار ہے؟ سر جھک جاتے نہیں۔ ایثار اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر وہی بات آ جائے گی، ساری زندگی چندن کے درخت کے ساتھ رہنے سے اگر چندن کا ہنر نہ آنے پائے تو اس کا مطلب کچھ کمیاں ہیں۔ اگر کربلا کے تپتے ہوئے صحرا سے ایثار کو نہ سیکھا جا سکے، قربانی کو نہ سیکھا جا سکے، جذبہ وفا کو نہ سیکھا جائے، تو کم سے کم آج یہ ہم کو بیٹھنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے، مولا یہ جو دلوں کے اوپر ذرا سی کالک آ گئی ہے، اس کو صاف کر کے میرے دل کو ایسا بنا دیجئے کہ ابو الفضل العباس کے علم کو تھامتے ہی جذبہ وفا محسوس ہونے لگے۔ لیکن اگر نہ محسوس ہو، اگر یہ چیزیں نہ ملیں تو غور کرنے کی ضرورت ہے، یہ کون سی چیزیں ہیں، یہ کہاں سے چیزیں آتی ہیں؟ کہا یہ احساس کی وجہ سے، ان چیزوں کو پانے کی وجہ سے۔ باقی آپ دیکھ لیں، شمر سالہ سال کتنے نبی کے جو منافقین جن کو قرآن نے ذکر کیا، نبی کے ساتھ ساتھ
قرآن نے نوح اور لوط کی بیویوں کو ذکر کیا نبی کے ساتھ ساتھ، لیکن ایسی کتنی مثالیں ہیں جنہوں نے نبی کے چہرے کو نہیں دیکھا، نبی کو جانتے بھی نہیں ہیں، نبی کو پہچانتے بھی نہیں ہیں، نبی کی معرفت اس حد تک حاصل بھائی دیکھا ہی نہیں ہے، لیکن دل کی جو فطرت کی آواز تھی اس پہ باقی رہ گئے۔ امام کا کام راستہ دکھانا ہوتا ہے، کمال تک پہنچانا نہیں ہوتا ہے۔ امام کا کام منزلوں کی نشاندہی ہوتی ہے، ہاتھ پکڑ کر پہنچانا نہیں ہوتا ہے، لیکن جو امامت کے اشاروں کو سمجھ گئے انہوں نے اپنے آپ کو کمال تک پہنچا دیا۔ امام نے حر سے ایک ہی جملہ تو کہا تھا، حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، اس ماں کے احساس نے حر کو واقعی حر بنا دیا۔ صرف ایک احساس ہی تو تھا بھائی، 1000 لشکر کا 1000 فوجیوں کا سردار ہے، کوئی معمولی نہیں ہے۔ ادھر تو گھرانہ ہے، ادھر لشکر ہے، ادھر تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ادھر سارے جنگجو ہیں، سیراب کیا جا چکا ہے۔ امام وقت کسی کی تشنگی میں اس کو واقعی نہیں رکھتا ہے۔ امام کا کام ہے سیرابی کے اسباب کو فراہم کرنا، چاہے روح کی ہو چاہے جسم کی ہو، اس کا کام۔ اب یہ آپ کے وجود پہ اور ہمارے وجود کے اوپر ہے کہ اس عین حیات سے ہم سیرابی کو کتنا حاصل کرتے ہیں۔ آپ اٹھا کے دیکھیں تاریخ کو، حر امام کے سامنے 1000 لشکر کا کمانڈر، دنیا اس کے ساتھ، لیکن جب امام نے دیکھیں، میں نے کل عرض کیا تھا سنگتوں کا اثر ہے، اگر جو ساتھ میں ہے تاثیر قبول کرنے کی صلاحیت ہو تو، ورنہ کوئی صاحب یہ مثالیں نہیں دینی چاہیے کہ ساتھ کا ثواب ہے، ان کے ساتھ کا ثواب ہے، ان کے ساتھ کا ثواب ہے، ان کے ساتھ۔ کبھی کبھی شریفوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے رہتے ہیں جو خاندانی چور ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب شرافت ان تک پہنچ ہی نہیں سکتی جو چور ہے۔ چوری کا معیار یہ نہیں ہوتا۔ پیغمبر کے ساتھ ساتھ، نبی کے ساتھ ساتھ، امام کے ساتھ ساتھ، امام حسین کے جو ساتھ نہیں ہے، لیکن امامت کا کام ہے اشارہ کرنا۔ اس وجود کو ہمیں تلاش کرنے کی خود ضرورت ہے۔ امام کے سب سامنے آیا، امام نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، آگے بڑھنا ہے، قافلے کو اعلان کیا، ایک مرتبہ حر سامنے آ گیا۔ معمولی گستاخی نہیں ہے شہنواز بھائی، معمولی گستاخی نہیں ہے۔ امام وقت کی لجام فرش پر ہاتھ ڈال دینا، گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر کھینچ دینا، نہیں جانے دیں گے ہم آپ کو۔ کس کا گھوڑا ہے؟ آپ سوچیں کس کا گھوڑا ہے؟ سرکار سید الشہداء کو۔ آپ گھوڑے کو نہیں روک رہے ہیں، سرکار سید الشہداء کو روک رہے ہیں۔ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ امام سمجھ گئے۔ دیکھیں، امامت کی شعاؤں کو سمجھنے کے لیے خورشید منور سا کلیجہ ہونا چاہیے۔ جن کے دل سورج کی طریقے سے روشن ہوتے ہیں وہ شعائے امامت کو محسوس کرتے ہیں، وہ امامت کی کرنوں کو محسوس کرتے ہیں۔ امامت سمجھ گئی۔ جیسے ہی اس نے لگام کھینچی، امام نے ایک جملہ کہا، تیری ماں تیرے اوپر گر جائے۔ آپ سوچیں، جس کے ساتھ 2 لوگ بھی ہوتے ہیں انہیں بھائی، اور سامنے کوئی اکیلا پڑ جائے تو ہم بہادر ہو جاتے ہیں، اکیلے پڑ جائیں تو بھاگ جاتے ہیں، لیکن اگر مجمع ساتھ میں ہو تو بہادر ہو جاتے ہیں۔ اب کچھ کی الگ بات ہے، مجمع بھی ساتھ ہو تو بھی بہادر نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ بھائی یہ اپنی اپنی خصلتیں اور عادتیں ہیں، میں ادھر نہ جاتے ہوئے ویسے ایک بات کہتا ہوں، یہ ہے نا کہ اگر جس کے ساتھ لشکر ہے ظاہری طور پر پاورفل آدمی ہے، اقتدار والا ہے، 1000 سپاہیوں کا سردار ہے، وقت کا جو حاکم ہے اس کا نمائندہ ہے، یزید جیسے حاکم کا نمائندہ ہے، جو شرق اور غرب میں اس کی حکومت ہے، کوئی معمولی پردھان جی نہیں ہے وہ، بلکہ افریقہ کی وادیوں سے یونان کی سرحدوں تک پہنچے ہوئے حکومت ہے، جہاں پر اگر گھوڑے دوڑائے جائیں تو سالہ سال گھوڑے دوڑیں گے، لیکن اس کی حکومت ختم نہ ہوگی۔ سورج کبھی غروب نہیں ہوتا ہے جس کی حکومت میں، اس کا نام ہے یزید، اس یزید کا نمائندہ ہے اور ابن یزید ریاحی۔ امام کے لگام پہ، گھوڑے کی لگام کے اوپر ہاتھ ڈالا، امام نے ایک جملہ کہا کہ حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھی۔ ڈرنا نہیں چاہیے، اس کو خوف کھانا نہیں چاہیے، کیوں ڈرے گا بھائی؟ لیکن کبھی کبھی انسان
فطرت کی آواز کو سنتا ہے. اور امام بتانا بھی اس کی ماں کو کچھ کہنا نہیں چاہتے. جیسے امام نے جملہ کہا ہے اپنی ماں کو یاد کیا فوراً حسین کی ماں یاد آ گئی. جملہ ہے تاریخی مقتل نے جس کو ذکر کیا ہے. حسین اگر تمہارے سوا عرب کا کوئی اور انسان اس بات کو کہتا تو میں اس کی ماں کو بھی اسی انداز میں جواب دیتا، مگر کیا کروں تمہاری ماں بنت رسول ہے، آپ کی ماں کو میں یہ نہیں کہہ سکتا. امامت مسکرائی. شب عاشور نہیں، امام ذو حسن کے اوپر جیت چکی. ہم سوچتے ہیں شب عاشور ہو رہا ہے، نہیں، شب عاشور تو حر کا جسم آیا ہے، دل تو اس نے اسی دن حسین کے حوالے کر دیا تھا. جس دن حسین کی ماں کی یاد آئی، آپ کی ماں کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. امام بتانا یہی چاہتے، عجب نہیں امامت مسکرائی ہو، عجب نہیں امامت کے لبھائے مبارک مسکرائے ہو. حر معاف کرنا، تمہاری ماں کا ذکر ہم نے اس لیے کیا ہے، حر ذاتاً تم برے نہیں ہو، سنگت نے تم کو خراب کیا ہوا ہے. اس سنگت میں رہ کر اپنے وجود کو پہچانو. تمہاری ماں ان کی ماں جیسی نہیں تھی جو فاطمہ کے لال کے مقابلے میں آ جاؤ. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. تم عام جیسے امامت جیت گئی اسی دن. اور یہ حر کے وجود کے اندر جو انقلاب آیا، جو تاریخ نے لکھا، عجیب کیفیت حر کی. بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. عجیب کیفیت حر کی. کل تک جو حسین کی جان لینا چاہتا تھا، آج وہ حسین کے اوپر جان نچھاور کرنا چاہتا ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ کل تک وہ اپنے وجود سے غافل تھا، حسین کے وجود سے نہیں. توجہ چاہتا ہوں، امامت کو سب پہچانتے تھے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہودیوں اور کفار کے بارے میں قرآن جب نبی کی بات کہتا ہے، کہتے ہیں یہ نبی کو تو ویسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. باپ سے بہتر اپنے بیٹے کو کون پہچانے گا؟ یہ نبی کو تو پہچانتے ہیں، خود سے غافل ہیں، خود کو نہیں پہچانتے. اگر خود کو پہچان جاتے تو یہ نبی کے مقابلے میں نہ آتے. خود کو پہچان جاتے تو اس کے وسیع کے مقابلے میں نہ آتے. خود کو پہچان جاتے تو امامت کے مقابلے میں نہ آتے. کربلا کے میدان میں حر نے اپنے آپ کو جب پہچانا تو یہ پہچانا کہ اس قطرے کا صحرائے کربلا میں کوئی کام نہیں ہے، بلکہ اس قطرے کا نام دریائے امامت سے وابستہ ہونا ہے. لہذا حر نے دیکھا ادھر بظاہر 1000 لشکر کا آدمی ہوں، بڑی پوسٹ مل گئی ہے، بڑا کمال مل گیا ہے، لیکن عصر عاشور کے بعد میں کہاں جاؤں گا، کہاں رہوں گا؟ کچھ سال، کچھ مہینے، کچھ برس جی لوں گا، پھر یہ وجود ہے، وجود فنا ہو جائے گا، وجود مٹ جائے گا، حر نظر نہیں آئے گا، حر کی شناخت ختم ہو جائے گی. حر نے کوئی معمولی سودا نہیں کیا ہے، بلکہ قطرے کو دریا سے ملا کر اپنے آپ کو بقا دے دی ہے. قطرے کی کیا حیثیت ہے؟ چند لمحوں کی سورج کی تپش قطرے کا وجود ختم کر دیتی ہے، لیکن برسہ برس سے سورج کی تپش، سورج کی گرمی، موسموں کے بدلنے نے دریا کی روانیوں میں، دریا کے پانی میں کوئی کمی نہیں رکھی ہے. حر اگر تمہیں خود کو بچانا ہے، قطرہ بن کر نہیں، سمندر سے مل کے بچانا ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. آج ہم بھی، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم بھی تو قطرہ ہی ہیں، ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، فنا ہو جائیں گے. لیکن ہاں، یہ قطرے اس دن پتہ چلیں گے جب الہی حکم کے ذریعے سے اللہ ہدایتوں کے سمندر کو بلائے گا. پتہ چلے گا قطرے وابستہ ہیں ان کے ذریعے سے اور واپس آ رہے ہیں. لہذا جو وابستہ ہوا شجر طیبہ سے، وہ میل کا پتھر بن گیا، وہ سنگ میل بن گیا، مائل سٹون بن گیا. جو آپ جس نے اپنے آپ کو شجر طیبہ سے ملایا، عظیم ذات ہے. بس دو جملے مسائل کے. فضہ کو آپ جانتے ہیں اگر در سیدہ پر نہ ہوتی تھی؟ کون جانتا؟ کنیزوں کی کمی تو نہیں تھی عرب میں. کنیز بن کر جینا اور کنیز بن کر مرنا آسان ہے، یہ نارمل ہے. لیکن کنیز بن کے آنا اور کائنات کی ملکہ بن جانا، یہ ہنر فضہ نے سکھایا. عجیب ہنر ہے. نبی کے ساتھ ساتھ نبی نے بیٹی کو اپنے ہدیہ دے دیا.
بیٹی کے ساتھ ساتھ بیٹی سے تمام تر فیض کو حاصل کر رہی ہے، تمام تر ہنر کو حاصل کر رہی ہے، اور اس ہنر تک پہنچ گئی کہ نبی کے ساتھ رہنے والوں کو چھوٹے چھوٹے سورہ یاد نہ ہوئے، اور علی کے گھر میں رہنے والی فاطمہ قرآن کی زبان میں بات کر رہی ہے۔ یہ فیض حاصل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ فیضیاب جب ہو گئی ہے تو اس کو معلوم ہے ان کرامتوں کا استعمال کیا ہے، ان کرامتوں کا ہنر کیا ہے۔ نبی کے زمانے میں خدمت، بی بی زہرا کی خدمت، ان کے بچوں کی خدمت، اور اس عظیم الشان خدمت کو انجام دیا کہ تاریخ کربلا لکھتی ہے کہ اہل بیت کے گھرانے کے بچے جتنا اپنی ماؤں کا احترام کر رہے ہیں اتنا ہی جناب فضہ کا احترام کر رہے ہیں۔ فضہ بھی خدمت میں آگے آگے۔ کربلا میں جناب زینب کو جناب فضہ نے پالا ہے، امام حسین کو آغوش میں پالا ہے، فضہ نے آغوش میں پالا ہے، ان سب کو اپنی آغوش میں کھلایا ہے جناب فضہ نے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس دریائے عشق سے وابستہ ہے فضہ، ان لوگوں کی طریقے سے نہیں ہے جو اچھے حالات میں تو ساتھ ہوں، برے حالات ہو تو چھوڑ کے چلی جائیں، لیکن فضہ اس ذات کا نام ہے جو اچھے ماحول میں برے وقت کو سوچ کر گریہ کر رہی۔ وقت بدل رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں، بچپنے سے جب سے آئی ہے در زہرا پر سنتی چلی آئی ہے، کربلا ہوگی، حسین شہید ہوں گے، زینب بے ردا ہوگی، سکینہ تمانچے کھائے گی، اہل حرم پیاسے شہید کر دیے جائیں گے۔ یہ جیسے جناب زینب سن رہی ہیں ویسے ہی تو فضہ سن رہی ہے، ویسے ہی تو گھر کی بات ہے بھائی۔ سورہ دہر میں جتنا اہل بیت کی خدمتیں ہیں اتنی جناب فضہ کی بھی تو ہے، روزہ تو اس نے بھی رکھا ہے، اس کنیز بابرکت نے بھی روزہ رکھا ہے، اسی گھر میں ہے۔ جو لوگ پاکیزگیوں سے وابستہ ہوتے ہیں وہ پاکیزگیوں کے برے وقت میں ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ سنتی چلی آ رہی ہے کربلا ہوگی، جناب فضہ کے وجود کے اندر اس کربلا کو لے کر، اس زینب کو لے کر، سید سجاد کو لے کر، امام حسین کو لے کر ایک درد ہے، مگر کرے تو کیا، مرضی پروردگار یہی ہے، خدا کی رضا یہی ہے۔ یہ جو زمانہ چل رہا ہے یہ تمام تر اب الاحرار اور جو معدن حریت ہیں ان کی اسیری کے ایام ہیں، جنہوں نے دنیا کو حریت سکھائی، پیغام آزادی دیا، جنہوں نے لوگوں کو جینا سکھایا، ان کے اسیری کے ایام ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب فضہ کربلا کے میدان میں اس طریقے سے امام حسین کے ساتھ ساتھ ہیں جیسے بیٹے کے ساتھ ماں ہوتی ہے۔ آج جناب فضہ کی تاریخ پڑھیں، روز عاشور جناب زینب سے امام نے اپنا کفن نہیں مانگا ہے، جناب فضہ سے مانگا ہے۔ فضہ میرا وہ پرانا لباس لے کر آؤ، جناب فضہ لباس لے کر آئی، وہ پوری تاریخ گواہ ہے، ادھر مجھے نہیں جانا۔ ایک ایک قدم پر سرکار سید الشہداء کے ساتھ اسیری کا وقت آیا تو اب جناب زینب کے ساتھ فضہ کی صلاحیتیں اور بڑھ گئی ہیں۔ مقتل اس چیز کا ذکر کرتا ہے، علماء اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ جب یہ اہل حرم چلتے ہیں اور کہیں پر رکتے ہیں فضہ سب سے سامنے آ جاتی ہے کہ تاکہ اٹھنے والی نگاہیں مجھ کنیز کو دیکھیں، زینب کو نہ دیکھیں۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ دربار میں عبید اللہ ابن زیاد میں پہنچ گئی جناب فضہ۔ مقتل اس چیز کا ذکر کرتا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کو پوچھنا پڑا یہ کون ہے جو زینب کو دیکھنے نہیں دے رہی ہے، مجھے زینب سے کلام کرنا ہے، مجھے زینب سے خطاب کرنا ہے۔ جناب فضہ آگے تاریخ یہ کہتی ہے جناب فضہ ہر درد و مصیبت کو برداشت کرتے ہوئے صرف نگاہوں کو جناب فضہ نے برداشت نہیں کیا، گرتے ہوئے پڑتے ہوئے پتھروں کو بھی پہلے فضہ نے اپنی پیشانی پر کھایا ہے، پھر زینب کے سرہائے مبارک تک وہ پہنچا ہے۔ عظیم ذات ہے جناب فضہ کی، عزادارو سنیے گا جناب فضہ کون ہے۔ ایتھوپیا کی رہنے والی شہزادی، حبشہ کی رہنے والی شہزادی دربار یزید میں پہنچ گئی۔ آپ یہ سوچیں ہم تو پڑھ لیتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں۔ عزادارو آج تک ہم بی بی زہرا کی مصیبت پر اس لیے روتے ہیں، نبی کی بیٹی
دربار میں پہنچ گئی تھی، مسلمانوں کا دربار ہے۔ آپ سوچیں کم سے کم وہ نبی کو تو جانتے تھے، لیکن عزادارو زینب اس دربار میں پہنچی ہے جہاں مسلمان نہیں، جہاں دیندار نہیں، 700 شرابی اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے جھوم رہے ہیں، علی کی بیٹی کھڑی ہوئی ہے۔ لیکن تاریخ یہ کہتی ہے ایک مرتبہ سپر بن کر زہرا کی کنیز آ کر کھڑی ہو گئی۔ یزید نے پوچھا یہ کون ہے، اسے سامنے سے ہٹاؤ۔ آواز دی یہ فاطمہ کی کنیز، یہ زینب کی کنیز فضہ ہے۔ بس ارباب ازا فضہ کو حکم دیا گیا ہٹ جاؤ۔ فضہ آگے نہیں بڑھ رہی ہے، ہٹ نہیں رہی۔ یزید مجھ سے کلام کر، مجھ فضہ سے کلام کر، میری شہزادی سے کلام نہ کر۔ اچانک یزید نے حکم دیا اس کو قتل کر دیا جائے۔ سنیے گا عزادارو، زینب کی مظلومی سوچئے، زینب کی اس ستم کو سوچئے جو ان کے اوپر ہو گئی۔ ایک مرتبہ جیسے ظالم نے حکم دیا فضہ کو قتل کر دیا جائے، فضہ نے ایک جملہ کہا، یہ بتاؤ کیا اس دربار میں کوئی حبشی موجود ہے، کوئی حبشے کا رہنے والا ہے؟ مقاتل کہتے ہیں تقریباً 500 غلام کھڑے ہوئے اور ایک ہی جملہ کہا ہے، تمہارا حبشے سے کیا تعلق ہے، تمہارا حبشے سے کیا وابستگی ہے، تمہاری وہاں کے لوگوں سے کیا وابستگی ہے؟ فضہ نے ایک جملہ کہا، یہ بتاؤ تمہارے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ انہوں نے نام بتایا، اپنی اس کی بیٹی کے نام کو جب کہتے بعض علماء عرفان ذکر کرتے ہیں، جب جناب فضہ نے ایک جملہ کہا ہے یہ بتاؤ تمہارے بادشاہ کی بیٹی کا نام کیا تھا، تو وہ جو حبشی غلام کھڑے ہوئے تھے ایک جملہ کہا، بی بی اس کی بیٹی کا نام نہ پوچھئے، کیونکہ ہم بھرے دربار میں اپنی شہزادی کا نام نہیں لے سکتے، اپنی بادشاہ کی بیٹی کا نام نہیں لے سکتے۔ ایک مرتبہ گفتگو ہو رہی ہے، ایک جملہ جناب فضہ نے کہا، تم اپنی شہزادی کو تو پہچانتے ہو، تم اپنی مالکہ کو تو پہچانتے ہو؟ آواز دی ہاں بی بی ہم تو پہچانتے ہیں، مگر ایک سوال آپ سے ہے، آپ کو ہماری بی بی سے کیا تعلق، ہماری بی بی کو آپ کیسے جانتی ہیں؟ ایک مرتبہ فضہ نے ان کے سامنے آنسوؤں کا سیلاب جاری کیا، تم نے پہچانا نہیں میں فضہ ہوں، تم نے جانا نہیں میں تمہاری شہزادی ہوں۔ گفتگو کا عالم یہی ہے۔ ایک مرتبہ یزید نے سنا، حبشیوں کو آواز دی، جاؤ اس کو قتل کر دو۔ ابھی تک جو حبشی فضہ کو قتل کرنے کے لیے بڑھ رہے تھے، اچانک ایک آواز آئی، اے یزید ہماری شہزادی قتل نہیں ہو سکتی، کیا تو نے ہماری شہزادی کو زینب کی طریقے سے لاوارث سمجھا ہے؟ 500 حبشی غلام ہیں اپنی شہزادی کے اوپر جان دینے کے لیے۔ اے عزادارو یہی وہ منزل تھی، زینب تڑپ گئی، گریہ کرنے لگی، رخ کیا مدینے کا، نانا فضہ کے چاہنے والے، اے نانا آپ کی زینب کا کوئی نہیں، اے نانا زینب آپ کی بیردہ کھڑی ہے، کوئی یہ کہنے کو تیار نہیں زینب سے ہمارا بھی کوئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی، قاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی، ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے، ہر بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھی، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں
छुपाऊं कहाँ। मजमा आम में बेवतन बेअमान आ गया कारवा है मेरे बाबा जान, हो रही है अज़ान, सर छुपाऊं कहाँ। मैं भी हूँ मर्ज़िया बिन्त खैरुन्निसा, मेरे लहजे में है बाबा तेरी अदा। नाम ज़ैनब मेरा तूने जो रख दिया, दे दी अपनी ज़बान है मेरे बाबा जान, हो रही है अज़ान, सर छुपाऊं कहाँ। बाबा जान मेरी दा मांगती रह गई, बामुदर सज गए जीते जी मर गई। हल्के शाम में नाम सुन कर मेरा मर गया नातवा है मेरे बाबा जान, हो रही है अज़ान, सर छुपाऊं कहाँ। रुक न पाया मेरे बाबा पाक का वो सर, नोके नेज़ा से आने लगा खाक पर। बहन को दर बदर देख कर नंगे सर, सह न पाया जवाब है मेरे बाबा जान, हो रही है अज़ान, सर छुपाऊं कहाँ। कल थी आज मैं भी हूँ दरबार में, मिसल ज़हरा खड़ी हूँ मैं अगियार में। उस तरफ है सखी इस तरफ रह गई, बेपदर बेटिया है मेरे बाबा जान, हो रही है अज़ान, सर छुपाऊं कहाँ। शाम आसूर से शाम कूफा तलक मैंने मांगा नहीं है खिराजे पदक। मेरी चादर से है मेरी माँ का सुकून, सुन ले जालिम जहां मेरे बाबा जान, हो रही है अज़ान, सर छुपाऊं कहाँ। हाथ कानों पे है नील गालों पे है और निशान जो सकी ना के सानों पे है। हर निशान से यही आ रही है सदा, बाबा जा बाबा जा मेरे बाबा जा, हो रही है अज़ान, ज़र छुपाऊं कहाँ। ऐसा खुद बादिया मैंने दरबार में लिख रहा है जो यावर तेरे प्यार में। लहजाए हैदरी हर अज़ा के लिए है सदाए अज़ा है मेरे बाबा जान, हो रही है अज़ान, सर छुपाऊं कहाँ। लुटे गया अम्मा मेरा लश्कर न रहा। अरे अम्मा लाला की
نشانی علی اکبر نہ رہا. ارے رہ گیا درد کمر ہائے برادر نہ رہا. ارے اب خبر آپ نے لی گھر کی کہ جب گھر نہ رہا. اور اب دم زب ہے اور پوری میرے ارمان کرنا. اور عرش کے نیچے نہ بالوں کو پریشان کرنا. جاؤ کہ نہ اب دیر کرو دیکھو نا اماں اب لال تیرا سینے پہ ہے اور نہ زمین پر. جاؤ کہ نہ اب دیر کرو دیکھو نا اماں اب لال تیرا سینے پہ ہے اور نہ زمین پر. جاؤ کہ نہ اب دیر کرو دیکھو نا اماں اب لال تیرا سینے پہ ہے اور نہ زمین پر. آپ آئی ہے اماں میں سلامی کو نہ اٹھا ہے درد کلیجے میں جو اٹھنے نہیں دیتا. حسرت تھی تیرے پہلو میں دم میرا نکلتا. میں چین سے سو جاتا تیری گود میں مادر اب لال تیرا سینے پہ ہے اور نہ زمین پر. جاؤ کہ نہ اب دیر کرو دیکھو نا اماں اب لال تیرا سینے پہ ہے اور نہ زمین پر. ہاں کچھ دیر میں نیزے پہ رکھا ہوگا میرا سر نہ دیکھنا اس وقت مجھے ماں در مضطر. چل جائے گا اس وقت تیرے قلب پہ خنجر. گھوڑے اب دوڑے گے میری لاش کے اوپر اب لال تیرا سینے پہ ہے اور نہ زمین پر. جاؤ کہ نہ اب دیر کرو دیکھو نا اماں اب لال تیرا سینے پہ ہے اور نہ زمین پر. صبح میں صبح سے تحشر اٹھاتا رہا لاشیں دامن میں چنے قاسم نوشاد کے ٹکڑے لپٹا علی اکبر کا کلیجہ تھا سینہ سے. اماں میرے چہرے پہ خون علی اصغر کہ اب لال تیرا سینے پہ ہے اور نہ زمین پر. جاؤ کہ نہ اب دیر کرو دیکھو نا اماں اب لال تیرا سینے پہ ہے اور نہ زمین پر. کا وقت ہے شبیر کی آتی ہے صدا چور زخموں سے بدن ہو گیا ماں میرا اپنی آغوش میں اب مجھ کو چھپا لو اماں اور دھوپ ہے اپنی ابان پہ ڈالو اماں گرم رہ دیپا میں
گرتا ہوں سنبھالو اماں، گھر میں رہتی پا میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، تھک گیا لاش اٹھا کر میں بھرے لشکر کی، لاش کا سمت میں لایا ہوں کبھی اکبر کی، خود بنائی لغت میں نے علی اصغر کی، تو تسلی مجھے سینے سے لگاو اماں، گھر میں رہتی پا میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، گھر میں رہتی پا میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، تیر تلوار سے خنجر سے بدن زخمی ہے، آگ جلتی ہے تو زخموں میں چبھن ہوتی ہے، میرے زخموں سے میرے دل کا لہو جاری ہے، اپنی چادر کو میرے زخم پہ ڈالو اماں، گھر میں رہتی پا میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، گھر میں رہتی پا میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، میرا عباس خفا ہو گیا اماں مجھ سے، وہ نہیں آیا اٹھا لایا تھا بازو اس کے، اب ایک کام کرے نہر کنارے جا کے، میرے روٹھے ہوئے بھائی کو منا لو اماں، گھر میں رہتی پا میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، گھر میں رہتی پا میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، چکیاں پیسی ہے گودی میں بٹھا کر مجھ کو، جاگتی رہتی تھی زانوں پہ سلا کر مجھ کو، چوریاں دیتی تھی جھولے میں جھولا کر مجھ کو، ایک دفعہ گود میں پھر اپنی سلا لو اماں، گھر میں رہتی پا میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، گھر میں رہتی پا میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، حسین 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 حسین